نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظالم ہے، ایسا انسان کتنا بڑا ظالم ہے۔ آپ ظالم کس کو سمجھتے ہیں؟ ظالم وہ سمجھتے ہیں جو کہ لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، ظالم وہ سمجھتے ہیں جو کسی کے اوپر ٹارچر کسی کو دیتا ہے، ظالم آپ وہ سمجھتے ہیں جو کسی کو مار دھاڑ کرتا ہے کسی کے ساتھ، اس کو ظالم سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے کون؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ثم اعرض عنہا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اس نے کولڈ شولڈر دکھایا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اس نے اگنور کیا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے، آپ نے کبھی ایسے انسان کو ظالم سمجھا کہ قرآن سنا سمجھا پھر بھی مانا نہیں اور پھر بھی منہ پھیر کے چلے گئے؟ کئی لوگ آتے ہیں قرآن سنتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑ چھاڑ کے سب چلے جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اس سے۔ کیا بات ہو گئی کہ یہ قرآن سن کے بھی کوئی اس سے منہ موڑے؟ کتنی بڑی اس انسان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ سن کے پھر پیٹ پھیر جانا، سن کے پھر اس کو چھوڑ کے چلے جانا۔ چھوڑنا کس طرح ہے؟ یہاں تو عمل نہیں کیا، عمل میں اگنور کر دیا کہ اللہ نے آیتیں، اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی گئیں، اس کو سنائی گئیں، اس کو نصیحت کی گئی، لیکن وہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ایسے لگتا ہے انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، منہ موڑ کے چل دیے۔ جب ان کا عمل دیکھیں تو لگتا ہے ان کو کبھی اس نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ لگتا تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہوا، سنی انسنی کر دیتے ہیں بالکل، جیسے کہ ایک کام سے گئی تھی دوسرے سے نکل گئی۔ کلاس سے اٹھتے ہی ایسے ہو گئے کہ جیسے پتہ نہیں وہیں پہ چھوڑ دیا قرآن کو، منہ موڑ لیا۔ اور بعض عمل سے نہیں کرتے تو ویسے ہی فزیکلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیتوں کو سن کے بھی پھر اس کے بعد اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے، ان سے منہ موڑ لے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو دیکھو اس سے بڑا مجرم پھر کون ہو سکتا ہے؟ مجرموں سے تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لینا ہی ہے، پھر اللہ نے بدلہ لینا، اللہ بدلہ لے گا پھر ایسے لوگوں سے کہ جو اس کے قرآن کو چھوڑ کے چلے جائیں، جو اس کو بے وقت سمجھیں، جو اس کو کوئی ویلیو نہ دے۔ اور پھر ایک تو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر سن لیا پھر بھی وہ اس کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں۔ کتنی ہمت کا کام ہے یہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک تو اللہ کے ذکر سے مراد یہ بھی ہوتا ہے زبانی ذکر کرنا۔ مثلا آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا پہلو بدلنے لگتے ہیں کہ ہائے کب یہ ختم کریں، ہماری تو جان ہی مشکل میں آ گئی، الجھن ہونے لگتی ہے، ان کو ان ایزی ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ویسے بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی آیتیں، اس کی آیات کا اسپیشلی ذکر، یعنی اس کے جو حکموں کی تعلیم ہے وہ بھی، اس کے احکامات کی تعلیم۔ اب یہ تعلیم ہو رہی ہے نا، جیسے تو ان کو نصیحت جب کی جاتی ہے، اللہ کا قرآن سنا کے نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو وہ آگے سے یہ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ تھے نا جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو یاد کرایا گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ آیت نمبر 15 میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا۔ دھیان سے سنتے ہیں اسی لیے تو گر پڑتے ہیں، ڈھیٹ نہیں بنتے، اور ایک ہے وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے۔ یہ آیت بڑی سخت ہے کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ خود کو بہت فیئر اور اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کے ہاں وہ ظالم لکھے جاتے ہیں، کیونکہ جس کو قرآن کے ذریعے سمجھایا جائے لیکن وہ سن کے بھی پیٹھ موڑ لے تو وہ اللہ کے نزدیک ظالم ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، کیونکہ
جو مجرم ہے، مجرم کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو سن کے بھی جان کے بھی، مجرم کرمنل کو ہم کہتے ہیں نا، سن کے بھی جو اپنا عمل نہ بدلے، جو اسی پہ چلتا رہے جس پہ تھا، جس پہ جب قرآن شروع کیا تھا جہاں اس وقت کھڑے ہوئے تھے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. مان جانے والے تو ایسے نہیں نہ ہوتے، وہ تو جھک جاتے ہیں. یہ لوگ منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، جو اس کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے. جب اللہ کی آیتیں سنائی گئی ہیں اس کے بعد بھی وہ ذرا ہلتے جلتے نہیں ہیں، تو جب اللہ انتقام لے گا ان سے سوچیں جو اللہ تعالیٰ کا انتقام کیسا ہوگا. ایک بندہ آپ کو کہہ دے کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اب میں تم سے دیکھنا کیسا انتقام لیتی ہوں. ایک انسان ہمیں کہہ دے نا، چاہے اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں، حالانکہ وہ کیا کر سکتا ہے، کوئی کسی کا نقصان کرنا بھی چاہے تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا. لیکن ہم اتنا ڈر جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ مجھے کہا ہے کہ اب وہ میرے سے لگی تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یا اب وہ مجھ سے بدلہ لے گی، پتہ نہیں اب کیا کرے گی، پتہ نہیں وہ کس طرح مجھے نقصان پہنچائے گی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجرموں سے انتقام لے گا. یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کرمنلز ہیں. یہ کرمنل ایکٹ ہے کہ قرآن سن کے بھی پھر اس کے بعد ڈھیٹ بنے. یہ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا. مجرم اگر آج خود کو آزاد سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، قرآن سن کے بھی ہم نہ بھی کریں تو عمل، یا نہ بھی ہم کوئی بات مانیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اللہ انتقام لے گا. وہ بات ہے نا ڈر اس کی دیر گیری سے کہ نہیں نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اس کے تحمل پہ نہ جائیں، اس کے تحمل کو یہ نہ سمجھیں کہ اب میری پکڑ ہی نہیں ہونی. اللہ کا تحمل ہے یہ، وہ اگر دیر سے پکڑتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا انتقام بہت سخت ہے. دیر ہو سکتی ہے لیکن جب وہ انتقام لینے پر آئے تو وہ اللہ کا انتقام ہے. پھر بھی ہم سن کے اس کے بعد کہتے ہیں کوئی زیادہ ہمیں انٹرسٹنگ نہیں لگا شاید قرآن، اور اس کے بعد چھوڑ جاتے ہیں. اس قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ حیرت ان لوگوں کی ہوتی ہے. ان کے اوپر نہیں مجھے کچھ ہوتا جو کہ ابھی بیچاروں نے سنا ہی نہیں ہے. اس کا بیچارے کا کیا قصور جس نے سنا ہی نہیں آج تک، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ سن کے بھی اس کے بعد چھوڑ جائیں اس کو، ان کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ان کا حوصلہ کیسے پڑا اس کلام کو چھوڑنے کو، اس سے دور ہونے کو. یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب اللہ کی آیات کے ساتھ ہمیں نصیحت کی جائے تو ہم نے ایسے نہیں بننا یا ہم بالکل بے عمل رہے. نہیں، کوشش ضرور کریں، اللہ سے دعا بھی کریں یا اللہ مجھے توفیق دے دے عمل کرنے کی. مجھے پتہ چلا کہ کسی گروپ میں یہ بات ہوئی، جب میں نے محسنین کی بات بتائی تو مجھے لوگوں کا تو نہیں پتا کہ انہوں نے کہا یہ، لیکن مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی یہ بن نہیں سکتے، یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. کیوں آپ ایسے کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں یہ کبھی ہو سکتے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، بجائے نگیٹ کرنے کے انکار نہ کیا کریں. ہم تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے. انکار کرنا ہے، کہیں اللہ تو توفیق دے دے، تیری توفیق دیے بغیر میں نہیں کر سکتی، میری اتنی طاقت کہاں. صحابہ کرام بھی تو انسان ہی تھے، ان کے پاس تو کوئی وحی تو نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کیا نا، محسنین بنے نا. اللہ تو چاہے تو میں بھی محسن بن سکتی ہوں. تو انکار نہ کیا کیجیے، کوشش کریں اور ساتھ دعا بھی کریں. کوئی بات نہیں، گریں گے تو پھر گر کے اس کے بعد پھر ہم چلیں گے، گریں گے پھر چلیں گے. ساری زندگی اسی طرح ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ اچھے ہیں جو گر کے پھر اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جو کوشش ہی نہیں کرتے. بہترین خطا کار اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ جو غلط کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں
عمل کریں گے تو ظاہر ہے عمل میں خطا بھی کھائیں گے، ایک صحیح کریں گے تو 2 غلط ہو جائیں گے، پھر وہ 2 صحیح کریں گے تو 4 غلط ہو جائیں گے، اس طرح ہی ہماری زندگی گزر جانی ہے۔ مگر جو غلط ہوتا ہے اس کے اوپر معافی مانگتے رہیں، پھر آگے چلتے رہیں، چھوڑے نہیں۔ اور وہ لوگ جو ٹرائی ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم سے تو ہونا ہی نہیں ہے، ہم سے تو کیا ہی نہیں جاتا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فیئر ہے ہی نہیں ہمارے لیے، یہ تو آج کے زمانے میں کیسے ہوگا، یہ تو اتنی پرانی باتیں اور یہ کیسے آج ہو سکتی ہیں۔ یہ عارض عنہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ اس کی ملاقات میں شک نہ کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ لقائه ہی کی پروناؤن کس طرف جاری ہے؟ ایک طرف تو یہ قرآن کی طرف، یعنی آپ قرآن کے ملنے پہ شک نہ کریں، ہم نے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، تو آپ اس میں شک نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کتاب ملے گی، کیونکہ لوگ کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کتاب ملے گی، مشرکین مکہ اس چیز کے اوپر بہت شک کرتے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھا گیا کہ یا کہیں سے آپ نے جا کے نقل کر لیا یا خود سے بنا لیا یا کچھ۔ تو یہ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتا، تو کیوں شک کرتے ہو اس چیز پہ؟ اس پہ شک نہ کرو۔ لیکن وہ جو کتاب تھی کہ وہ تھی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اس کو ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس سے یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ جو تورات ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، سب کے لیے آنے والی دنیا تک نہیں تھی، قیامت تک۔ قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، پھر اتنے سرپرائزڈ کیوں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کیوں مل گئی؟ یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا، انسانیت کے پاس تو اس سے پہلے بھی ہدایت کا سامان آتا رہا ہے، اور تمہارے قریب ہی ایسے لوگ رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں پہ یہودی بھی رہا کرتے تھے نا، تو تمہارے سے قریب ہی ایسے لوگ ہیں، اور مشرکین مکہ خاص طور پہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے اور کہتے تھے یہ پیپل آف دا بک ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ تو تمہارے پاس ہی وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس کتاب آئی تھی، تو تم پھر اتنا شک کیوں کر رہے ہو؟ اور دوسرا اگر مانا لیا جائے لقائی ہی سے مراد اگر لیا جائے موسیٰ علیہ السلام، تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، فرمایا کہ ہم نے کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم نہ شک کرنا، شک میں نہ پڑو اس کی ملاقات سے۔ اس کی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات پہ شک نہ کرو کہ وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج پہ ہوئی تھی۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہیں، تو اسی بات کو یہاں پہ کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بھی کہ معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ گندمی رنگ کے تھے اور لمبے قد کے اور گھنگریالے بالوں والے تھے۔ تو اس لیے اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ پھر یہاں پہ مطلب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ہدن لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آئے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور پھر ہم نے بنائے ان میں امام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں امام بنائے۔ امام کون مطلب ہے؟ دینی رہنما، ریلیجس لیڈر جس کو کہیں گے، دین کی طرف بلانے والے۔ یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ساتھ ہمارے حکم کے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ تھے ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے، ہماری آیات پہ یقین رکھتے ہوئے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ ہم نے امام بھیجے بنی اسرائیل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی ریلیجس لیڈر آئے، امام آئے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا۔ کن دو کنڈیشنز پہ؟ دو چیزیں ان میں تھیں جس کی وجہ سے وہ یہ رہنمائی کا کام کر سکے، اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ جب انہوں نے صبر کیا اور جب انہوں نے ہماری آیات پہ یقین کیا تو وہ رہنمائی کا کام کر سکے۔
سمجھ آئی بات؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ دینی رہنمائی کے لیے اگر کسی نے دین کا کام کرنا ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہو، تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے حکم لوگوں تک پہنچانے ہو تو دو چیزیں کیا ہیں؟ صبر اور اللہ کی آیات پہ یقین۔ پہلے خود یقین ہوگا ہی تو لوگوں کو بلاؤ گے نا۔ اگر آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے اور آپ خود تھوڑا سا اتنے کنونسڈ نہیں ہے، تھوڑا آپ کو شک ہے، تو آپ لوگوں کو کیا بلاؤ گے؟ کیسے ان کو کنونس کرو گے؟ اور پہلی بات جو ہے صبر، صبر اتنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ جو دین کا کام ہے اس کے اندر انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب لوگوں تک آپ بات پہنچاتے ہیں نا، تو دعوت دین دیتے ہیں، تو اس وقت قدم قدم پہ ایسی کبھی مالی، کبھی جسمانی، کبھی ذہنی، ہر قسم کی پریشانی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے۔ جس میں صبر نہ ہو وہ اس راستے پر زیادہ دور چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب آپ تبلیغ کریں گے، جب اللہ کے احکامات پہنچائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو کوئی غلط کر رہا ہوگا، جب آپ اس کو بتائیں گے تو وہ تو آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے گا اور کہے گا، کبھی آپ کو مذاق اڑائے گا، کبھی کوئی تانے دے گا، ہاں تمہارا پتہ ہے ہمیں، تم خود بڑی کوئی ایسے تھی اور تم یہ تھی، اور کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کل تو فزیکل ٹارچر نہیں ہے، لیکن پہلے وقت میں تو فزیکلی بھی ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تو جو داعی ہوتا ہے نا، جو جن کو یہاں پہ ائمہ کہا گیا، اس کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ان کا بھلا چاہتی ہوں اور دیکھو یہ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر صبر نہیں ہوگا، صبر سے مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ خود کو باندھے رکھنا، باندھ کے رکھنا اپنے، یہ نہیں ہے کہ 2 دن لوگوں کی باتیں سنی اور تیسرے دن کام چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ہم سے نہیں ہوتا بھائی، ہم تو اب آئندہ سے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی۔ نہیں، صبر چاہیے اس میں اور کنٹرول چاہیے۔ کئی دفعہ غصے پہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ اپنی جو لوگوں کی غلط باتیں ہیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے تحمل کے ساتھ۔ یہ نہیں اگر آپ غصے میں آ گئے، یہ تم کیا بات کر رہی ہو اور یہ تم کیا کام کر رہی ہو، تو پھر آپ کیسے نصیحت کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ اتنے سینسٹیو ہو گئے کہ دوسرے کی بات ہی نہ برداشت کر سکے، تو پھر بھی نہیں آپ یہ تبلیغ کا کام کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی صبر ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں بہت جلدی ریزلٹس نہیں نظر آتے۔ اگر میں کہوں کہ لو میں تو اتنے دن سے پڑھا رہی ہوں، کیا فائدہ ہوا ان کو پڑھانے کا؟ دیکھو ذرا ابھی تک تو یہ ٹھیک ہوئے نہیں، ان کے عمل تو بدلے نہیں، چھوڑو میں نہیں آئندہ پڑھاتی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ یہ کام ایسا ہے جس میں بہت عرصہ لگتا ہے، بہت دن لگتے ہیں، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک دم سے ڈسہارٹ ہو کے اگر انسان اگلے دن کام چھوڑ دے تو فائدہ نہیں ہے پھر۔ تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو صبر اس میں تو ہر طرح سے صبر چاہیے، کتنے سارے صبر کے موقع ہیں نا۔ تو تکلیفوں پہ بھی صبر ہوگا، اپنے جذبات پہ بھی صبر ہوگا، انتظار کے لیے بھی صبر چاہیے، پھر لوگوں کے اعتراضات پہ بھی صبر چاہیے، پھر لوگوں کے مذاق کرنے پہ بھی صبر چاہیے۔ پھر آپ کبھی کبھی اس چیز میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی سارے تو اتنے مزے کر رہے ہیں اپنے اور فن کر رہے ہیں، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی اور مزے کے کام کر رہے ہیں، اور مجھے دیکھو ذرا، میں تو اس میں ہی پڑا ہوا ہوں اور میں تو بس ایک ہی کام میں لگا ہوا ہوں، اور بس میرا کام لوگوں کو بتانا، اور اس کے لیے مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے چھوڑو تم بھی جانے دو، تمہیں کیا پڑا ہوا ہے کہ تم اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، تم بھی آرام کرو، تم بھی 10 11 بجے سو کے اٹھو جیسے لوگ اٹھتے ہیں، تم بھی مزے کرو، فن کرو، گھومو پھرو، سیریں کرو، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا دین کا سارا، چھوڑو تم۔ تو ایسے وقت میں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر کبھی کبھی انسان کو دعوت دین کا کام ایٹ دا کاسٹ آف دنیا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا میں بہت سارے آپ کو جابز اور نظر آ رہی ہیں، بڑے مواقع کمانے کے نظر آ رہے ہیں، تو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اب چھوڑو تم اس کام کو، تمہارے 4 پیسے ہی بن جائیں گے، چلو وہاں پہ جاب کر لو۔ تو لیکن اس وقت بھی صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، جہاں جہاں آپ دیکھیں صبر کی ضرورت ہے، سارے اس راستے میں
جب آپ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں، جب آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، بہت صبر کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کے باتوں کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دوست احباب کے بھی تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم کس طرف لگ گئی ہو، وہ چھوڑو اس چیز کو، اور اپنی بھی فکر کیا کرو، اپنی صحت کا خیال کرو، اپنی اس چیز کا خیال کرو، اپنی آرام، تم چھوڑو یہ سب چیزیں. تو بہت بہت چیزوں پہ صبر 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 اس راستے میں ہے ہی یہ چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ کبھی کوئی انسان اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ کبھی کسی آدمی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. اور مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے. تو آپ سوچیں کس طرح کی ان کو فزیکل بھی مینٹل بھی کس طرح کا ٹارچر کیا گیا. خاص طور پہ جب ٹارچر آپ کے اپنوں کی طرف سے ہو نا، اور اپنوں کی طرف سے سپورٹ نہ ملے، تو بہت زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اور اس میں صبر بہت ضروری ہوتا ہے. صبر استقامت کا بھی تو نام ہے نا، کہ انسان جمع رہے، پھر بھی جمع رہے. لوگوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، باہر والوں سے، کسی کی طرف سے بھی مخالفت آئے تب بھی انسان جمع رہے. یہ کام ایسے ہی نہیں ہوتا. خاص طور پہ جب اپنے قریب والوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتی ہے برداشت کرنی. اور طرح طرح کی اس میں ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں دو لوگوں کی سملر ہو، ڈفرینٹ لوگوں کے لیے سچویشن ہوں گی. مگر باہر کیف ہر سچویشن میں ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے صبر. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب کوئی انسان یہ کام کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کو پبلک پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں نا، کہ اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ کوئی بھی کمنٹ کریں، اس کے بارے میں کوئی بھی گوسپس کریں، اس کے بارے میں کوئی بھی ہیومرز اڑائیں، یہ ہمارا حق ہے. اب ہم اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کریں نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وقت میں بھی پھر صبر ہی چاہیے. تو بنی اسرائیل کا تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کس طرح ان کو ستایا. تو جو ان کے ائمہ آئے، سوچے پھر ان کا حال کیا ہوگا. انہوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل کر دیا تھا. تو اب آپ خود بتائیے کہ انہوں نے اپنے امام جو ہیں، امام سے مراد کے نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو بھی آئے ان کو دین سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا ہوگا. مگر صبر جو ہے نا وہ ضروری ہے. صبر کرتے رہے تو یہ کام چلتا رہا. جب صبر اور اللہ کی آیات پہ یقین، ان دو چیزوں کے اندر انسان شیکی ہو جاتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ ہی ہے جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ائمہ کی. اب ایک طرف لوگ کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو، تم جو کام کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، بہت اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں تو کوئی نہ فیصلہ کرنے دیتا ہے اور نہ کرنے کی ضرورت سمجھتا ہے. دنیا میں تو آپ کسی کو چاہے نا کہ یہ فیصلہ ہو جائے تو کوئی مانتا ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو سچ سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. ایسے وقت کے اندر انسان کو اسی چیز پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ ایک دن فیصلے کا ہے جس میں اللہ فیصلہ کرے گا، اور اس میں سب اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا. تو انسان ڈس ہارٹ نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.